بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے اوقات کے متعلق سوال کیا تو جب آفتاب ڈھل گیا تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی اذان دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو اس نے تکبیر کہی تو آپ نے نماز پڑھی۔ اس نے عصر کی اذان اس وقت کہی کہ جب ہم نے سمجھا کہ آدمی کا سایہ اس سے بڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو انہوں نے تکبیر کہی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر نماز مغرب کی اذان اس وقت دی جب کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا تو اس نے تکبیر کہی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز مغرب پڑھی۔ پھر عشاء کی اذان اس وقت دی جب کہ دن کی سفیدی یعنی شفق جاتی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اس نے تکبیر کہی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء پڑھی۔ پھر فجر کی اذان دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو انہوں نے تکبیر کہی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر اگلے دن بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی اذان اس وقت دی جب کہ آفتاب ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک تاخیر کی کہ ہر شے کا سایہ اس کے برابر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو اس نے تکبیر کہی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ لی۔ پھر اس نے عصر کی اذان دی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک تاخیر کی کہ ہر شے کا سایہ اس کے دو مثل یعنی دگنا ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امر کیا یعنی حکم دیا تو اس نے تکبیر کہی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ لی۔ پھر اس نے مغرب کی اذان اس وقت دی جب کہ سورج غروب ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک تاخیر فرمائی کہ دن کی سفیدی غائب ہونے کا وقت ہونے کے قریب ہو گئی اور وہ شفق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا تو انہوں نے تکبیر کہی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر عشاء کی اذان اس وقت دی جب شفق یعنی دن کی سفیدی غائب ہو گئی۔ پھر ہم سو گئے، پھر جاگے۔ کئی بار ایسا ہوا۔ پھر رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے سوا کوئی آدمی اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا، بس تم نماز میں ہی ہو، جب تک نماز کے انتظار میں رہو۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں تاخیر کا حکم کر کے اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو اس نماز کو نصف شب یا قریب نصف شب تک تاخیر کا حکم دیتا۔ پھر انہوں نے فجر کی اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک تاخیر کی کہ آفتاب قریب طلوع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر فرمایا تو انہوں نے تکبیر کہی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر پڑھی۔ پھر فرمایا کہ وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔ اس کو طبرانی نے اوسط میں روایت کیا۔